رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 19، 20، 21، 22 اور 23 یہ 5 آیات پڑھی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بتاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ورنہ سورۃ الرحمن کی ان آیات کو پڑھنے والا، مفسرین کرام کی تفسیر پہ نظر رکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان 2 سمندروں سے مراد کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں باحوالہ بات عرض کر رہا ہوں، مفسر قرآن محقق کے دوران حضرت علامہ ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین السیوطی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے الدر المنثور فی تفسیر الماثور۔ اس کی آخری جلد اٹھائیں، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی جو تفسیر لکھی ہے اپنے تفسیر الدر المنثور میں اسی سے آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر 2 دریا یہ رواں ہو کے چل پڑے ہیں اور برابر چلے ہیں، ایک ساتھ چلے ہیں۔ بینہما برزخ، ان 2 پانیوں کے درمیان رب نے ایک آڑ بنا دی ہے، لا یبغیان، نہ اس پر یہ غلبہ کرتا ہے نہ وہ اس پر غلبہ کرتا ہے، دونوں اپنی اپنی حیثیت میں چلتے ہیں، اپنے اپنے شان اور اپنے اپنے مقام پہ چلتے ہیں، ایک دوسرے پہ غلبہ نہیں کر پاتے، اپنے اپنے طرز پہ چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جن ہو یا انسان ہو، یہ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے پھریں گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ دونوں سمندر ایسے مبارک ہیں کہ ان سے 2 قسم کے موتی، لؤلؤ موتی بھی اور مرجان موتی بھی نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تفسیر والوں نے یہاں بڑے دریا منتخب کیے ہیں، یہ دریا ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، ہر بندے نے اپنی طرز پہ۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو تصویریں انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں، دیکھیں یہ پانی نیلا زیادہ ہے اور یہ پانی نیلا کم ہے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ غلبہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن میں رائے امام سیوطی کی تفسیر سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان آیات کا مقصد، ان آیات کا مطلب، ان آیات میں 2 دریاؤں سے مراد کون ہے، پھر ان 2 دریاؤں سے نکلنے والے موتی کون ہیں۔ سنیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، اور حضرت علی کی محبت میں وہ تفسیر لکھتے ہیں، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر چلتے ہیں اور دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ایک سمندر سے مراد سیدنا علی کی ذات ہے اور دوسرے سمندر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ان 2 کی زندگی کو اللہ نے ایک نعمت قرار دے کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، علی اور فاطمہ جیسی شخصیات تم میں موجود ہیں، اتنی مبارک مقدس جنس کے ذریعے سے جو ہے نا خاندان سادات چلے ہیں، رسول اللہ کی نسل کو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اس جیسی نعمت ملنے کے بعد اے جن اور انسانوں تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلا پاؤ گے؟ اچھا، خالی یہ 2 سمندر نہیں ہیں، ان سمندروں کی ملاقات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے جو موتی نکلتے ہیں یا موتی لؤلؤ ہے یا موتی مرجان ہے۔ وہ کہتے ہیں لؤلؤ اور مرجان سے مراد حضرت حسنین کی ذات ہے، لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، اور مرجان سے مراد حضرت حسین ہیں رضی اللہ عنہما، جو ان 2 دریاؤں سے نکلے، علی اور فاطمہ کے ملاپ سے دنیا میں آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے امت میں جنوں اور امت مسلمہ میں انسانوں، تمہارے پاس حسن اور حسین جیسی ذات، جو ایسی مبارک جو ہے نا والدین سے ملنے کے بعد یہ 2 بچے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کے پاس ایسی مبارک شخصیات موجود ہوں، یہ اللہ کی کون کون سی نعمت